ٹھیک ہے صلوات بواز نرنتر تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ. اوکے کوشش کریں جشن والی صلوات بواز بلندتر تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. جو بندہ جتنا خوش ہے کوشش کرے دوبارہ جشن والی صلوات بواز بلندتر تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی داد میں تشریف فرمائے ہیں. کوشش کریں نعرے کا جواب بلند آواز سے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جس بندے کے امام علی ہے کوشش کرے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آئے، نعرہ حیدری آئے. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. خاندان سیدہ پہ بواز بلندتر صلوات تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف من غیر رویدین الذی لم یزل قائما و دائما. ازلا سماؤن ذات براجن ولا حجب ذات ارتاجن ولا لیل داجن ولا بحر ساجن ولا جبل زرجاجن. الصلاة والسلام بتحیید والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین. صلوات اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین علیہ السلام کے ساتھ جس بندے کو یاد ہے کوشش کرو حسین علیہ السلام کی پاک ذات پہ اتنی بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین سارے کہنا ماشاءاللہ کافی داد میں تشریف فرمائے ہیں. جتنی بھی دعائیں اس مقدس مطہر پاک ذکر میں مانگی جائیں شہزاد کنین اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں منظور بھی فرمائے قبول بھی فرمائے. میرے مالک بڑا پریشان سے خطرناک سے زمانہ ہے. میرے مالک رلی والے کی حفاظت فرما. میرے مالک بان جشن کے رانا برادران کی عزت میں رزق میں بخت میں توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے زادار ماتمی پریشان ہیں میرے مالک کے ذکر کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. آمین سارے کہنا سب سے بڑی دعا ہے کہ ہماری حقیقی وارث ولی الاثر سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تجلیل فرما. ہم گناہگاروں کو اپنی ماں کی زیارت کے شرف عطا فرما. تمام دعا کی مستجابی کے لیے کوشش فرمائے ایک صلوات بواز بلندتر تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. ہے آپ کی اجازت چاند لمبی نوکری آپ کے سامنے کر لیں. اندر والے میرے سردار ہے اجازت. حکم کی تمیل ہوگی. وعدہ وفا ہو گیا. ذکر حسین کے وسیلے سے پہلی دفعہ آپ عزاداروں ماتمی چہروں کی زیارت نصیب ہوگی. بڑی عزت والے چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے ہیں. تھکے ہوئے آپ ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا سے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ آپ کا دل بھی لگا رہے اور میرا دل بھی لگا رہے. چونکہ جشن کا تعلق سننے یا سنانے سے ہوتا نہیں ہے منانے سے ہوتا ہے. اور آج کے دن بھی جو بندہ منہ بنا کے بیٹھے پھر وہ بھی کی منہ ہے. چونکہ آج کے دن مسکرانا عبادت ہے. آج کسی عام گھر میں خوشی نہیں ہے زہرا کی حویلی میں خوشی ہے. تو 3 یا 4 منٹ مجھے دینے ابھی مجھے آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے تاکہ سارا مجمع فریش ہو جائے گا. پھر جو مجھے حکم ہوا پھر اس کے حکم کی تمیل میں بات شروع کرتے ہیں. جس مہینے میں پہلا جملے سے جملے میں نے چیک کرنا ہے کون سا بندہ جشن سننے کے موڈ میں ہے. جس مہینے میں ایک دفعہ قرآن نازل ہو اسے رمضان کہتے ہیں. اور جس مہینے میں کئی قرآن نازل ہو اسے شعبان کہتے ہیں. بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملے گی. پچھلے بھی تھوڑی تھوڑی مہربانی فرماتے رہنا. دعات ہی دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے. کیونکہ صبح 11 بجے کی دعات دور ہوتی ہے, 3 بجے کی دعات دور ہوتی ہے, رات کے 10:30 بجے کی دعات دور ہوتی ہے. اس وقت آپ کا بیٹھنا میرے لیے موزے کی بات. دعات کا مسئلہ نہیں ہے, جب میرا دل کرے گا میں خود آپ سے لے لوں گا. ابھی مجھے آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہے. اگر آپ نے دل لگا لیے تو آپ یہاں نہیں ہوں گے, آپ کے ذہن اس پہ پرواز کریں گے. لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے. چونکہ آج کے دن مسکرانا عبادت ہے.
آج 14 میں سے کسی ایک نبی تجھے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا تو نسلوں میں خوشیاں تقسیم ہو جائیں گی. کیونکہ آپ کا صادق مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل پہ دانت نہ دے، واہ نہ کرے، کچھ نہ کرے، ہلکی سی مسکراہٹ اپنے لبوں پہ لے آئی، 50,000 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. اس لیے یاد اٹھانے سے خیرات ملے گی. مجمعاتا جاتا رہے گا، اپنے ذہن میں طرف رکھنا تاکہ میں 2 جملے آپ کے حوالے کر سکوں. آجے آپ کے ویٹ ہو رہا تھا. مولا آپ کسی طرح سلوک اتفاق قائم رکھیں، اسی طرح آپ مسکراتے رہیں، مولا کی خوشیاں مناتے رہیں. کیونکہ آج مانگنے کی رات ہے نا. آج جو بھی مانگے گا حسین کی پاک اماں تجھے خالی یاد نہیں بھیجے گی. وہ صرف مانگنے والے کو نہیں دیتے، جو قطار میں کھڑا اسے دے دیتے ہیں. اب پہلا جملہ جشن کا سننے لگا ہوں. آپ کے مجمع کے والے پھر آگے لین جانے تو پھر حسین جانے. کیا کہنے جناب سیدات تیرے بیٹوں کے کہ جو آل محمد بن کے پھر محمد بن جاتے ہیں. مہربانی دعا تو یہ بنتی تکلے ملے والے تھوڑا سا میرا ساتھ ہوئی. جو آل محمد بن کے، ابھی تک کچھ چہرے ایسے ہیں جو ابھی تک مجھے دیکھ رہے ہیں کہ اسے دات دے یا نہ دے. تو دات مجھے نہیں دینی، دات لفظوں کو دینی ہے. جو ہاتھ اٹھا لے گا حسین کی پاک اماں سے خیرات لے لے گا. کائنات میں کوئی باپ ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. میری بات کی گواہی دینا. آدم ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا، نوح ایک بیٹے کی ضمانت نہیں دے سکا. اب بولنے کے چپ کر کے بیٹھو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ محمد اپنے 11 بیٹوں کی ضمانت دے رہا ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد وآخرنا محمد. اس کی بات کھینچ کر تھوڑی سی ٹھیک کرنا. اوسطنا محمد وآخرنا محمد. میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا درمیان والا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے، میرا کل بھی محمد ہے. پہلا جملہ ہے. پورے پنڈال میں اس بندے کا بھی ہاتھ نیچے جائے گا پھر وہ ہاتھ علی کو سوچنے والے کا ہو سکتا، ماننے والے کا نہیں ہو سکتا. جس کی چھت پہ باس کلم میں بندہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. بعض بندے کہتے ہیں کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا تھا میرے 11 محمد ہے. 11 کا لفظ نہیں ہے، کل کا لفظ ہے. اب جس بندے کو سمجھ نہیں وہ سر اٹھائے. محمد محمد ہے، علی محمد ہے، حسن محمد ہے، حسین محمد ہے، سجاد محمد ہے، باقر محمد ہے، جعفر محمد ہے، قاسم محمد ہے، رضا محمد ہے، تقی محمد ہے، نقی محمد ہے، عسکری محمد ہے. کائنات میں آخری حجت بھی محمد ہے. شیعت یہاں نہیں رکتی، شیعت اس سے آگے شروع ہوتی ہے. قاسم بھی محمد ہے، اکبر بھی محمد ہے، جعفر بھی محمد ہے، طالب بھی محمد ہے. اب بات یہاں تک آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. رکمہ باز کا کھاتا ہے، وہ بندہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے. ایک بندہ تیرے سادہ مولا کے پاس آیا، اس نے کہا مولا آپ کے نانے دی یہ سچ ہے کہ اب سارے محمد ہیں؟ فرماتے بے شک میں نانے دی یہ سچ ہے. اس نے کہا مولا اگر اب سارے محمد ہیں پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے؟ پھر آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد ثالث، محمد ثانی. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. دیوار سے قرآن اٹھا، اس نے قرآن اٹھایا. امام نے کہا میرے ہاتھ میں رکھ، اس نے قرآن ہاتھ میں رکھا. امام نے کہا اب بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا پھر سوچ کے بتا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مولا قرآن ہے. فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بکھرے تو صورتیں، سمٹے تو قرآن. فرمایا ہم بکھرے تو آل، سمٹے تو محمد بن جاتے ہیں. مولا آپ کو سلام تو دیکھا. یہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے. جو ہاتھ اٹھ گیا حسین کی اماں سے خیرات لے گئے، جو نہیں ہاتھ اٹھا سکے مولا آپ کو بھی سیتا فرمائے. راضی بیٹھے چلے آگے بس کریں. تھینک یو بھیا، تھینک یو. ادھر والے میرے سردار، پیچھے والے بھی راضی ہو. مہربانی فرماتے رہنا. بندہ دانت نہ دے مسکرائے ضرور. آج کے دن بھی جو بندہ دانت نہ دے پھر تلاشی لینے کو دل کرتے ہیں. خوشی کی رات ہے یار، ہاتھ اٹھانے سے خیرات ملتی ہے. جس طرح ایک پڑھنا فن ہوتا ہے نا، اس طرح ایک سننا بھی فن ہے. یہ لائف چلیے زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے. چونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. مہربانی سب سے پہلے آپ بولیں. بھائی جان حدیث مصطفیٰ علی کو مومن مانتے ہیں، حسین کو انسان مانتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا آپ کے مجمع میں سے کتنے بندے بھائی جان میرے ساتھ بولیں گے.
یہ جملہ ہر مجلس ہر جشن میں کہتا ہوں کہ میری قوم کبھی یہ نہ سوچے کہ اگلا حکمران آئے گا وہ شیعہ ہوگا، وہ سید ہوگا، وہ حسینی دوست ہوگا، پھر ہم کھل کے ذکر حسین کروائیں گے۔ مزہ اسی زندگی کا ہے حکومت یزید کی ہو، راج حسین کا ہو۔ اب بولے ماشاءاللہ، پتہ چل گیا نا میرے سامنے حسین دے ماتمی نے جو آت اٹھ گئے حسین کی اماں سے خیرات لے رہے ہیں۔ آپ کو واہ سارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واہ ہے۔ حکومت یزید کی ہو، دعا دینا سر، راج حسین کا ہو۔ حسین کے کرم میں کوئی شرط نہیں ہے، کرم کے شہنشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ نا 70% مجمع میری دانت ہی کھا گیا۔ جتنے نوجوان بیٹھے جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، جوانی شبیر امام کے لیے بنی ہے۔ جو جوانی بازار میں ضائع ہو جائے اس جوانی پہ لعنت ہوتی ہے، اور جو جوانی شبیر مولا کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے۔ آپ کے احسان ہو گئے میرے اوپر۔ اب جو ماتمی حسین کے بیٹھا وہ بھی سامنے آئے گا، ہے تو سارے ماتمی لیکن نوجوان بیٹھے نہیں وہ بھی سامنے آئے گا۔ ایک جملہ کہنے لگو میری حسرت کو پوری کر دینا۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، انکل میرے دعا دینا، کیا کہنے حسین تیرے کہ تو کس قدرت کا مالک ہے کہ جب تجھے نہ ماننے والے مورخ نے بھی جب کربلا کو لکھا، اگر یہ ہونا بڑا قیمتی جملہ تمہارے والے کر کے جا رہا ہوں، جب تجھے نہ ماننے والے مورخ نے بھی جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، بدر کو جنگ لکھا، احد کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا۔ اب بولیے چپ کر کے بیٹھو میں کیا کر سکتا ہوں؟ حسین کے دشمن نے بھی کربلا کو جنگ نہیں لکھا، کربلا کو واقع کربلا لکھا۔ ہاں چونکہ حسین نے 10 محرم کا بھائی جان قانون بدل دیا تھا، بھائی جان میری طرف دیکھ رہا، حسین نے 10 محرم کو قانون بدل دیا تھا۔ کربلا سے پہلے اصول یہ ہوتے تھے زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جاتے تھے۔ حسین نے 10 محرم کو جنگ کا اصول ہی بدل دیا، حسین نے 10 محرم کو جنگ کا قانون ہی بدل دیا۔ حسین نے بتا دیا تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پیاس جیت گئی، دریا ہار گیا۔ حسین نے کہا یہ لاکھوں لے کے آیا تھا، میں 72 چن کے لایا تھا، انہیں لاکھوں کو حکومتوں کا لالچ تھا، انہیں لاکھوں کو جنگیروں کا لالچ تھا، وقت کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ رہوں گا، کل میں واپس چلا جاؤں گا۔ ادھر حسین کے 72 میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں جاؤں گا، کل میں شہید ہو جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ اب جب ماتمی حسین کا ہے وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے۔ حسین نے کہا میرا دشمن مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے کا مجبور ہوگا۔ اندر سے میرا اکبر نکلا تھا، اندر سے 20,000 بھاگ گیا تھا، اندر سے میرا قاسم نکلا تھا، اندر سے 50,000 بھاگ گیا تھا، اندر سے میرا غازی نکلا تھا، اندر سے 1,00,000 بھاگ گیا تھا۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا وہاں لاکھوں میں ہزارہ بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ مہربانی اب بولا ماشاءاللہ، بولا بولا علی کالندر، علی حیدر۔ آپ کو واہ سر، تھینک یو بھیا، بہت شکریہ۔ راضی رہنا سر، بھائی جان راضی رہنا، مولا آپ کو سلام دیتے۔ چلے آگے، اگلے سردار پچھلے میرے سردار، مسکراتے رہنا، چلے آگے، بس کریں۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے۔ یہ بولتے ہوئے مجمع نہ جرا خطیب شکوہ کرے نا، خطیب ہی بخیل ہوندہ ہے کہ مجمع چھت نہ لگے ہوتے آکے تو اسے سمجھے ہی نہیں۔ اتنے اچھے مجمع کو شکوہ نہیں بنتا، اپنے حد کی یہ میں دل سے سلام کر رہا، لیکن جملہ اس سے آگے ہے۔ یا تو پہلے دانت دیتے نا، اب دے کے پھنس گئے۔ ہاتھ اچھے حیدری۔ اب ایک بات ہے بھائی جان، مولا لفظ بھیجے نا تو خریدار بھی بھیج۔ آپ کے مجمع نے بھائی جان قیمت دی تو آج کے بعد جملہ پڑھوں گا، ورنہ آج کے بعد جملہ نہیں پڑھوں گا، مولا کی قسم ہے۔ شب عاشور بات فضائل میں ہے، بات کی گہرائی کو دیکھنا ہے آپ۔ شب عاشور 10 محرم کی رات، بات فضائل میں لطف لینا۔
حسین نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا. اب میں نے چیک کرنا کتنے بندے تازہ دم ہیں. حسین نے سب کو بٹھا کے ایک اعلان کیا, وہ اعلان آپ نے سننا ہے. اب جس سے بیدار ہوگی اسی اوپر کو جانا ہے, اپنے معیار کو اس سے بلند کرنا ہے. حسین فرماتے میں حسین ابن علی ہوں. سونا لگ دے علی والا جے داد دیندہ ہوئے دے, ورنہ پھر بھی علی والا سونا لگ دے علی والا جو یار. حسین فرماتے میں حسین ابن علی ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, بطول کا بیٹا ہوں, علی کا بیٹا ہوں, حسن کا بھائی ہوں. میں چاہوں میں زمین کو آسمان کر دوں. دا تو یہ بنتی تھی یار, آگے تو میں لے لیتا, دا تو یہ بنتی, تم نے سر مار دیا. آسمان کو زمین کر دوں, مشرق کو مغرب کر دوں, مغرب کو مشرق کر دوں. حسین فرماتے میں تمہیں حکم دیتا ہوں, بابا کا ضامن ہوں, نانے کا ضامن ہوں, اماں کا ضامن ہوں, بڑے بھائی کا ضامن ہوں, جنت کا ضامن ہوں, شفاعت کا ضامن ہوں. جاؤ مہربانی, جو پہنچ گئے ان کو میں سلام کہہ رہا ہوں. یار جنت سے آگے ہے کوئی بات؟ جنت کا بھی ضامن ہوں. جاؤ مولا میری مدد کرنا, یہ خریدار مجھے قیمت دے دے. حسین نے عباس حکم دیا, عباس چراغ بجھا, روشن کیے گنے تو پورے. مہربانی, سب سے پہلے آپ بولے بھائی جان بڑا احسان کیا. فرماتے میں نے کہا نہیں جنت کا ضامن ہوں, جاؤ. پھر چراغ کو بجھایا, روشن کیا گنے تو پورے. جب تیسری مرتبہ حسین نے کہا نہ جاؤ میرے مالک میری مدد کرنا, اس وقت حبیب ابن مظہر اٹھا, عرش چھوٹا بات بھری ہے, کہتا مولا یہ جو آپ ہمیں بار بار حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ, کدھر جائیں؟ یا تو وہ دکھانا نہیں تھا جو موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. اب بولا پنڈال, پتہ چل کے نا میرے سامنے حسین دے ماتمی نے. آپ کو واہ ویسا, ہاتھوں کو واہ ویسا. کلندر آپ کو واہ ویسا جو مسکران. مہربانی بھائی جان, کدھر جائیں؟ یا تو وہ دکھانا ہی نہیں تھا جو موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا. حسین کوئی عام نہیں ہے, کربلا صرف رونے کا نام نہیں. حسین کا رونا حق ہے, حقیقت ہے, عبادت ہے, سچ ہے. حسین کا رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر عبادت اسی کے اندر ہے. لیکن کربلا کی حقیقتیں کچھ اور بھی ہے. ایک حقیقت آپ کو بتاؤں اگر تھکے ہوئے نہیں ہے تو, اندر والے پیچھے والے گارنٹی دیتے ہو. یہ آپ نے ایک بات میری آستہ سن لو, تھک کے سانس لے لو بھائی جان, دعا دینا کہ اگر ایک آنسو ذکر حسین میں آ جائے تو زندگی کا گناہ معاف ہے نا. ایسا ایک سیکنڈ مجھے دینا, بھی آپ کا پنڈال اڑ جائے گا. یہ کپڑا رومال ہے, مثال دینے لگوں بھائی جان, بازار سے خریدے کہ 200-300 کو مل جائے گا, ہے نا. ایسے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ آنسو کے بدلے جنت پھر ان کو لطف آئے گا. میں نے جہاں پہ جملہ پڑھا, آج تک حسین کی پاک اماں نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. یہ گارا میرا بچن گرو لب جے بارو کدی بھی نہیں مانگتا. اس سیانی دی مثال ہے, بارو اوئی مانگتا جرا گرو بکھا ہوئے, گھر سے خیرات مانگ رہا, مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا. اب یہ رومال ہے, میں ممبر پہ لے کے آؤں تو بھائی جان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا لیا سن تو میرا چھوٹا بھائی, یہ کپڑا مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے دے دے. کبھی کبھی خاموشی بھی داد ہوتی ہے. بندے کو سمجھنا چاہیے نا, اب جسے پڑھنے کا فن آتا ہے, جس طرح سننا فن ہے, پڑھنا بھی فن ہے. جیسے ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, اس طرح ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا. جسے سننے کا فن آتا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. انہوں نے کہا یہ کپڑا مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے دے دے, مولا میری مدد کرنا. میں نے کہا میں ہوں کپڑے کا مالک, میں نہیں دینا چاہتا. انہوں نے کہا لی حسن کپڑا ہے 300 روپے کا, میں تجھے 1000 دیتا ہوں, یہ مجھے دے. میں نے کہا میں آپ کے بڑے بھائی جتنی عزت کرتا ہوں, میں بتا چکا ہوں کپڑے کا مالک کو جب نہیں دینا چاہتا تو کیوں دوں. یہ بھائی جان اٹھے, انہوں نے کہا لی حسن انہوں نے تجھے 1000 کہا تو میں تجھے 10,000 دیتا ہوں, کپڑا مجھے دے.
میں نے کہا ابھی میرے بڑے بھائی ہیں، میں جب انہیں بتا چکوں کپڑے کا معلوم میرا دل ہی نہیں بیچنے کا تو کیوں دوں؟ اتنی بڑی بات ہے، ایک طرف جنت ہو، دوسرے یہ بات جنت کے بدلے بھی نہ بیچوں، لیکن تمہارے دل میں علی دھڑکتے اس لیے تمہارے والے کر کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے لیے بات سامنے آئی ہے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے، انہوں نے کہا لیا سن گل مقدی مکا، 1000 کو چھوڑ 10,000 کو چھوڑ، میں تجھے 10 لاکھ دیتا ہوں، کپڑا مجھے دے، اب تگڑے ہونا۔ میں نے کہا میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کپڑے کا مالک ہوں، جب نہیں دینا چاہتا تو کیوں دوں؟ چلو یوں، اب تو بولو گے نا۔ اب بات یہاں تک آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی، ایک بندہ چاہیے جو قیمت دے دے جتنا میرا دل ہے۔ مجمع میں سے سامنے سے ایک ملنگ اٹھا، اس نے میرے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالا، خالی جیب مجھے نکال کے دکھائی اور 10 روپے کا نوٹ نکالا، کہا لیا سن دینے بھی 10 روپے ہیں، کپڑا لینا بھی ضروری ہے۔ مہربانی سب سے پہلے آپ بولے، دینے بھی 10 روپے ہیں، کپڑا لینا بھی ضروری ہے۔ میں نے دے دیا، آپ نہ ہوتے تو یہ ختم ہو گئی تھی، مولا کی قسم میرے اندر کا خطیب زخمی ہو گیا۔ میں نے دے دیا، جشن پر کے باہر گیا، وہ تینوں آدمی آگے مجھ سے جھگڑا کرنے لگے، کیسا پاگل، اسے تو عقل ہی نہیں ہے، 10 لاکھ میں نے دیا، 10 روپے میں دے کے چلا گیا۔ اب میں تو ہاتھ ہی باندھ سکتا، میں نے کہا سرکار میری آپ کے ساتھ لڑائی بنتی نہیں، شرعی اعتبار سے نہیں بنتی، مشرتی اعتبار سے نہیں بنتی، فطری اعتبار سے نہیں بنتی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں ہوں کپڑے کا مالک، میری مرضی میں 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں 10 روپے میں دے دوں، کوئی بندہ مجھے روک نہیں سکتا چونکہ میں اس کا مالک ہوں۔ یہی بات ہے جو آج تک دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اے جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے، اب حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، شبیر کی مرضی آنسو میں جنت دے، دور بولنے والا کون ہوتا ہے؟ مولا کو سلام تو دے کے جو ہاتھ اٹھ گئے نا، ہاتھوں کو میں سلام کہہ رہا ہوں، تو نہیں ہاتھ اٹھا سکے مولا کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ہاتھ بلند کرو، حیدری راضی رہنا سال، مولا آپ کو سلامتی عطا، ختم پڑھائی سے 6-7 منٹ میرے بچ گئے، راضی رہنا، جو ٹائم تو سکندر سلام ہے۔ جنت کا مالک حسین ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ 4-5 منٹ دینے ہیں مجھے آپ نے۔ 3 شبان کا یوں آیا ہے زہرا کا پسر، 4 شبان کا یوں آیا ہے حیدر کا پسر، کہ جیسے قرآن پہ قرآن اتر آیا ہے۔ نا دا تھوڑی ہوگی، بات بڑھتی جا رہی ہے، دا تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، سارے میرا بھی ہے۔ سلمان سے نہ اس وقت تجھے فائدہ ہوگا نہ مجھے ہوگا، زبان سے بولے گا تو میرا دل بھی لگ جائے گا۔ تھکنا نہیں ہے، 4-5 منٹ مجھے دینا ہے، ابھی جملہ تحفہ دے کے جانے لگا۔ جب سرکار عباس 4 شبان کو بھائی جان دنیا میں تشریف لائے، پہلے تو یہی پہ داد بن گیا کہ پتہ نہیں 4 شبان کو کتنا وہ حسین منظر ہوگا کہ جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا۔ مہربانی سب سے پہلے آپ بولیں، آپ تو ماشاءاللہ پیچھے والے بھی بول پڑے، جب علی کے ہاتھوں پہ، اور یہ بات یاد رکھنا، پڑھے لکھے شخصیات میرے سامنے بیٹھے، ذمہ دار شخصیات میرے پیچھے ہیں۔ بی بی نے وصیت کی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس کے حجاب اس میں سے یا علی اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، حتیٰ کہ یہاں تک بی بی نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد فدق مل جائے، ایک حصہ حسن کو دینا، ایک حصہ حسین کو، ایک حصہ عباس کو، اور اس کا نام یا علی میں رکھ کے جا رہی ہوں۔ آج جو ماتمی عباس کے بیٹا وہ بھی سامنے آئے گا۔ سب کچھ جاننے والے علی نے جان بوجھ کے پوچھا کیا نام رکھا ہے اس کا؟ تگڑے ہونا بھائی جان۔ بی بی کہتی یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے۔ مہربانی آپ کو بابا سارے جو کتنی مشکل بات پہ یاد اٹھے، آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے۔ یا علی اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی ہے۔ ابھی جملہ آگے جو سر مارے مولا کو بھی توفیق عطا فرمائی۔ اور میرے بابا کا جو آسمانی نام ہے احمد، اس کی الف لی ہے، حسنین کی مشترکہ سین لی ہے، جب اس کو ترتیب سے لکھے گا تو یہ بنے گا عباس،
جس کی چھت پہ ایک غازی مولا قلم ہے, جس کے گھر میں چولہا غازی مولا کی وجہ سے جلتا ہے, وہ بندہ شملے پہ چپ نہیں رہے گا. میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی مخدومہ کی تصویر پڑھ کے میں نے اپنی مخدومہ سے پوچھا, میری مخدومہ طاہرہ علی کی عین کیوں ہے, بطول کی بے کیوں ہے, احمد کے لف کیوں ہے, حسنین کی سین کیوں ہے؟ بی بی کہتی 14 صدی کی رامی ہی نسل کو بطول پیغام دے کے جا رہی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ عباس سید نہیں ہے, عباس بابل حویج نہیں ہے, عباس معصوم نہیں ہے, انہیں بتا کے جا رہی ہوں غور سے دیکھو, علی کی عین ہے, بطول کی بے ہے, احمد کی الف ہے, حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں, 5 تن کے نتیجے کا نام عباس ہے. اولا آپ کو سلام تو دیکھیں, جو ہاتھ اٹھ گئے نا ہاتھوں کا میں آپ کو باب ایسا 2 منٹ میرے بچ کے راضی رہنا بھائی جان, دعا دینا سر. آپ کی کیا بات ہے یا آپ کو سلام ہے سر, جو مسکرانے لگ گئے ہے وہ یا چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں. تھکے ہوئے تو نہیں ہو نا یار, گنتی کے 2 منٹ آپ سے مانگی. اتنی بڑی دات کے بعد فوری دات نہیں ملتی, نہیں ملتی اصول سماعت کے خلاف, لیکن میری بنتی ہے بھائی جان. مرنا تو ہے, قبر میں بھی جانا ہے, بس یہ یوں قبر میں جانا ہے کہ اندر علی نے ملے جانا ہے. بار والے رو رہے ہوں گے, علی سے باتیں کرتے ہوں گے. قبر میں جا کر تمہارے نام کی گواہی دوں گا کہ مولا اس وقت ان کا بیٹھنا میرے لیے موزہ تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی اس جملے پہ حد کی تھی. 2 منٹ صرف مانگے, میں جانے لگا ہوں. کون ہے عباس؟ سر اٹھانا. کون ہے عباس؟ کہ جس کے نیام میں سوئی ہوئی تلوار, جاگی ہوئی نہیں, سوئی ہوئی تلوار, عرب کے بڑے بڑے احمقوں کی آنکھوں سے سونے کی طاقت چھین لے, اسے عباس کہتے ہیں. مہربانی, ابھی جملہ آگے دات والا, میں جانے لگوں. راضی رہنا بھائی جان, مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جو مانگنے ہیں سارے جھولی بھر کے جاؤ گے. اسی طرح آپ مسکراتے رہے, سلوک اتفاق میں رہے, مولا آپ کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. صفین کا میدان ختم پر آئی. بس بھائی جان بھی آگے ہیں, ان کو بھی زیادہ تکلیف نہیں دینی, اتنے صاحبان بیٹھے, بس راضی رہنا. صفین کا میدان, میرے مرشد علی نے ایک نظر سے دشمن کے لشکر کو دیکھا. ایک نظر علی نے اپنے اور محمد کے بیٹوں کو صف کو دیکھا. میں نے منت مانگی, 2 منٹ آپ سے گنتی کے مانگے, مجھے خالی یاد نہ بھیجنا, یہ جولی اٹھا کے تمہارے سامنے کروں, خوشی کی رات ہے. علی نے کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا؟ مولا میری مدد کرنا, یہ توجہ میں مجھے ہمت دینا. 7 قدم مولا حسن آگے بڑھے, 5 قدم حسین آگے بڑھے. علی نے دیکھ کر کہا, بیٹا آپ تو پہلے کے دن سے محمد کے بیٹے ہیں. میں نے کہا کہ میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنے میں اور بن علی آگے بڑھے, محمد بن علی آگے بڑھے, عباس بن علی آگے بڑھے. اور نے کہا بابا میں جاؤں گا, محمد نے کہا بابا میں جاؤں گا, عباس نے کہا بابا میں جاؤں گا. علی فرماتے پہلے یہ بتاؤ کہ 1.5 لاکھ لشکر ہے دشمن کا, تجھے کیا کیا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اور نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے 3000 کا لشکر دے, اپنا گھوڑا دے, اپنی تلوار دے. علی نے کہا 3000 کا لشکر دوں, اپنا گھوڑا دوں, اپنی تلوار دوں, پہلے یہ بتا کہ 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ اس وقت اور نے کہا بابا تیری عزت کی قسم ہے مگر بہن کی جماعت پر آ کے تسبیح مسلح پر رکھے گا نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کر کہا مگر بہن کو ڈیر ہے, علی کو جلدی ہے, مگر بہن کو ڈیر ہے. کیمرے والے بھائی کیمرے کو گھما کے مجھے بندہ فوکس کر کے دکھائی. اس بندے جملے کے سمجھے, اس بندے نے ہاتھ کو بلند نہ کیا ہو. میں نے جشن کے بعد پوچھنا تھا, میرا حق بنتا تھا, آپ نے مجھے شاباش کیوں نہیں دی؟ میں جانے لگا ہوں. اون پیچھے ہٹا, محمد آگے بڑھے. علی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا 3000 کا لشکر دے, اپنا گھوڑا دے, اپنی تلوار دے. علی نے کہا وقت نہ چاہیے. اس وقت اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے زہرین کی جماعت پر آ کے تسبیح مسلح پہ رکھے گا نہیں, میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ رکھوں, مجھے علی کا لال نہ کہنا. علی نے بیٹے کا سینہ چوم کر کہا تیری بھی جرات کو سلام, زہرین کو ڈیر ہے, علی کو جلدی ہے, زہرین کو ڈیر ہے, علی کو جلدی ہے. اب جب ماتمی عباس کا بیٹا ہے وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے, میں جانے لگا ہوں. سارے پیچھے ہٹے, عباس علی کے سامنے آیا. علی نے کہا عباس تجھے کیا چاہیے؟ عباس نے کہا نہ 3000 کا لشکر چاہیے, نہ تیرا گھوڑا چاہیے, نہ تیری تلوار چاہیے.
عباس نے دے کر کہا اجازت تیری ہم مرضی حسین کی، اجازت تیری ہم مرضی حسین کی، اجازت تیری ہم مرضی حسین کی۔ علی نے کہا وقت نہ چاہیے، اس وقت عباس نے کہا نا زہرین نا مغربین، نا زہرین نا مغربین، اپنے ہاتھوں میں سرسرہ تو کروا، میں ان کی صفوں میں ایسے جاؤں گا جیسے شیر بکری کی جھرمٹ میں جاتا ہے، میں پہلی صف میں جاؤں گا، لشکر کو چیرتا ہوا آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ بابا تیری عزت کی قسم ہے، ان 1.5 لاکھ میں پہلے کی گردن زمین پر گرنے سے پہلے آخری کی گردن اولادوں مجھے عباس نہ کہنا۔ نعرہ حیدری۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ہمارے پاس